بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سے اس کتاب کا درس شروع ہو رہا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، شخصیت اور کارنامے۔ ابھی تک آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے دروس میں شامل ہو رہے تھے۔ اب اس کا دوسرا حصہ یعنی کہ یہ کتاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، شخصیت اور کارنامے، اس پر ہم بات کریں گے، اس کتاب سے ہم درس دیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام و نسب، کنیت اور القاب کے تعلق سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ کتاب میں نشان زد کیا گیا تھا صفحہ نمبر 30 سے 33 کے درمیان، یہاں سے ہم ابتدا کریں گے اس کتاب کی، صفحہ نمبر 30 سے 33 کے درمیان۔ اس کے بعد پھر اگلا حصہ صفحہ نمبر 38 سے 47 تک ہم آج ان دو مقامات سے اس کتاب سے ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، نام و نسب، کنیت اور القاب کے مناسبت سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کی مناسبت سے آپ کا نام و نسب یہ ہے کہ عمر ابن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرت بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی ہے۔ آپ کا نسب کعب بن لوی بن غالب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، آپ کا لقب فاروق ہے، اس لیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ تو یہ آپ کی کنیت، نام اور القاب ہیں، نام و نسب، کنیت اور القاب ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہم درس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ دوران سبق میں کسی بات کی تکرار کروں یا کسی بات کے مناسبت سے میں سوال کروں پھر خود ہی جواب دوں تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بنے، ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بنے۔ اس مناسبت سے آپ اس پر غور و فکر کریں اور اسے پورے دھیان کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ پیدائش اور جسمانی اوصاف حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ عام الفیل در حقیقت یہ وہ واقعہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ پر ابرہہ نے کعبہ شریف کو ڈھانے اور اسے منہدم کرنے کے ارادے سے اس نے فوج کشی کی، اس نے حملہ کیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کی، اور معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا۔ جو ہاتھیوں والا تھا یعنی کہ اس کے لشکر میں ہاتھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چونچ میں کنکریاں دے کر کے انہیں بھیجا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے لشکر پر چھا گئے۔ وہ غول جو تھا پرندوں کا وہ چھا گیا اور وہ اپنے چونچ سے ان کنکریوں کو گراتا تھا وہ پرندہ، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ان کنکریوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو ابرہہ جو لے کر کے آیا تھا اسے ہلاک و برباد کیا۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس عام الفیل کے 13 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ آپ خوب گورے چٹے سرخی مائل رنگ کے تھے، دونوں رخسار، ناک اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں، گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء، دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے آگے کے بال گرے ہوئے تھے، قد و قامت کے اتنے لمبے گویا کہ آپ گھوڑے پر سوار آپ اتنے لمبے معلوم ہوتے تھے، یعنی کہ آپ ایسا لگتا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوں، اس قدر آپ لمبے تھے۔ اور اسی طرح سے سخت طاقتور تھے، کمزور اور بزدل نہیں تھے، نہایت بہادر انسان تھے۔ مہندی کا خضاب لگایا کرتے تھے، یعنی کہ اپنے بالوں پر مہندی لگایا کرتے تھے۔ مونچھیں دونوں طرف سے جو ہے ان کی بڑھی ہوئی رہتی تھی، مونچھیں بڑھا کر کے رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ چلتے تھے
تو تیز چلتے اور جب بولتے تھے تو تیز آواز سے بولتے تھے، یعنی کہ آپ کی آواز بھی بلند تھی، اور جب مارتے تھے تو کاری ضرب لگاتے تھے، یعنی کہ جب دشمن کا سامنا ہوتا تھا، جب جنگ میں آپ شرکت کرتے تھے تو کاری ضرب لگاتے تھے، اور اس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چند ایک اوصاف تھے۔ خاندان کی بات کریں اگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے، تو آپ کے والد خطاب بن نفیل ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں خطاب بن نفیل ہیں۔ آپ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ فیصلہ لے کر کے آیا کرتے تھے، یعنی کہ فیصل آدمی تھے، انصاف پسند آدمی تھے، لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ابو جہل کی بہن تھیں، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو تھیں یہ ابو جہل کی بہن تھی، لیکن اکثر مورخین کے نزدیک وہ ہاشم یعنی کہ ابو جہل بن ہشام کے چچا کی لڑکی تھی، واللہ عالم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام میں سب ملا کر کے آپ نے 7 شادیاں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 شادیاں کی، 7 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام میں ملا کر کے 7 عورتوں سے آپ نے نکاح کیا، اور مجموعی طور پر آپ کی کل 13 اولادیں ہوئیں، 13 اولادیں ہوئیں، جن کے نام اس طرح سے ہیں: زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط اور عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، عیاض، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے آپ کی کل 13 اولادیں ہوئیں۔ آپ کثرت اولاد اور امت محمدیہ میں اضافہ کی نیت سے شادیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں کثرت پر، اپنی امت کی کثرت پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا، تو آپ اسی لالچ میں، کثرت اولاد کے لالچ میں آپ نکاح کیا کرتے تھے۔ اور آپ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ میں صرف شہوت بجھانے کی نیت سے عورتوں کے پاس نہیں آتا، میں صرف اپنی جسمانی ضرورت کے لیے، اسے پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پاس نہیں آتا۔ اگر اولاد کا معاملہ نہ ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اولاد کا معاملہ نہ ہوتا، یعنی کہ اولاد کی مجھے خواہش نہ ہوتی، تو مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھوں بھی، یعنی کہ عورتوں کے پاس جانا یہ میری جنسی خواہش کے تکمیل کے لیے صرف نہیں جاتا، بلکہ مجھے اولاد کی چاہت اس کی وجہ سے میں نکاح کرتا ہوں اور عورتوں کے پاس جاتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قول ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میں خود کو جمع کرنے پر اس لیے مجبور کرتا ہوں، میں بیویوں کے پاس آتا ہوں اور جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس وجہ سے مجبور کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نطفے سے کوئی ایسی اولاد عطا کر دے جو اس کی تسبیح کرے اور اس کو یاد کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرے اور اس کو یاد کرے۔ میں اس قول کا بھی مطلب تقریباً وہی ہے جو پہلے ابھی بیان کیا گیا کہ میں صرف اور صرف اولاد کی لالچ میں یا اولاد کی وجہ سے میں عورتوں کے پاس آتا ہوں، صرف اور صرف یہ ہے جن سے خواہش کی وجہ سے میں نہیں آتا۔ تو یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصراً جو ہے نام و نسب اور کنیت کے تعلق سے ہم نے بات کی۔ قبول اسلام کے تعلق سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے آپ اپنے ذہن و دماغ میں بات رکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے اور ابو جہل کے مناسبت سے، ان 2 لوگوں کے مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے ذریعے سے تو مذہب اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین باحب هذا الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے تو اسلام کو غالب کر دے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ تو ایک یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مقبول ہونے پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ لیکن کچھ ایسے اسباب ہیں، ظاہری طور پر کچھ ایسے بھی اسباب ہیں جو سبب بنے،
مذہب اسلام کے قریب کرنے کے کچھ اسباب ہیں جس کے ذریعے سے انہیں مذہب اسلام سے قریب کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ثمرے میں آپ نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے آپ کے دل پر نور کی کرنیں اس وقت پڑی جب کہ آپ نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں آپ جیسے دیگر لوگوں کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر کے اپنا ملک چھوڑ کر کے دور دوسرے ملک میں جا رہی ہیں۔ دراصل جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے تعلق سے آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ دن بدن بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً انہوں نے بھی بڑی مخالفت کی اور وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے ان کو ستایا کرتے تھے، ان کے اوپر جبر کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ مذہب اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو سب سے پہلی بات جو ان کے دل کو لگی یا جو چیز سبب بنی اسلام کے قریب کرنے کی، وہ یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے خاندان کی قریش کی عورتیں آپ سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسے لوگ جو مخالف تھے مذہب اسلام کے، ان جیسے لوگوں کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر کے اپنا ملک چھوڑ کر کے دور دوسرے ملک میں جا رہی ہیں، وہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا دل نرم پڑ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس وقت نرم پڑا، اور ضمیر نے آپ کو ملامت بھی کیا، آپ نے اس پر اظہار غم کیا اور ان کو ایسا بہترین کلام سنایا جسے سننے کی وہ آپ سے کبھی امید نہیں رکھتے تھے۔ کون؟ وہ عورتیں۔ ایسے کلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کلام سنایا جس کی وہ امید نہیں کیا کرتی تھی، ان عورتوں سے آپ نے ایسا کلام کیا۔ انہی کلام کے متعلق ام عبداللہ بنت حنتمہ کا بیان ہے کہ جب ہم ہجرت حبشہ کے لیے کوچ کر رہی تھی، یہ کون کہہ رہا؟ ام عبداللہ بنت حنتمہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم ہجرت حبشہ کے لیے کوچ کر رہی تھیں تو عمر آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے، ہمیں ان کی بہت سی اذیتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے ام عبداللہ، کیا کوچ کا ارادہ ہے؟ کیا یہاں سے چلے جانے کا ارادہ ہے؟ کیا ہجرت کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم ہم ضرور اللہ کی زمین میں ہجرت کریں گے۔ تم لوگوں نے ہم کو تکلیف دی ہے، ستایا ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا فرما دے، یعنی کہ یہاں پر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، ہم کسی ایسی زمین پر چلے جائیں گے جہاں پر اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم جو ہے اس مقام پر ہجرت کر جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، میں نے اس وقت آپ کی طرف سے ایسی رقت اور نرمی دیکھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ام عبداللہ بنت حنتمہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عمر کی جانب سے ایسی رقت اور نرمی دیکھی جو کبھی نہیں دیکھی تھی، نرم دل ہو گئے۔ چنانچہ جب عامر بن ربیعہ تشریف لائے جو اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تم عمر کے اسلام کی امید رکھتی ہو، یعنی کہ ان کی نرم باتوں کے تعلق سے جو تم نے سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارا حامی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھی ہو، تو تم جو اس طرح سے ان کے تعلق سے بات کر رہی ہو، عمر کے تعلق سے بات کر رہی ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ تم ان کے اسلام قبول کرنے کی امید رکھتی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں ایسا ہی سوچتی۔ ام عبداللہ بنت حنتمہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں یہ گمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لا سکتے جب تک کہ خطاب کا گدھا اسلام نہ لے آئے، یعنی کہ یہ بات ناممکن ہے کہ عمر ابن خطاب اسلام قبول کر لے، اس وجہ سے کہ اسلام کو لے کر کے وہ نہایت سخت اپنا رویہ رکھتے تھے، اسلام کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے اور یہ بات بالکل انہیں ناگوار تھی کہ لوگ اسلام قبول کریں۔ تو اس وجہ سے ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کے ان کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کریں گے جب تک کہ خطاب کا گدھا اسلام نہ قبول کر لے، یعنی کہ ناممکن سی بات ہے کہ عمر ابن خطاب اسلام قبول کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے عزم اور یقین کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے اور احساس کیا کہ ان کا سینہ تنگ ہے، نئے دین کے تعلق سے ان کا سینہ تنگ ہے۔ اس نئے دین کے ماننے والے اتنی زبردست مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اس پر جمے ہوئے ہیں۔ آخر اس ناقابل تسخیر کا راز کیا ہے جو انہیں اتنی سختیوں کے باوجود نہیں پلٹ رہا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ غمگین ہوئے اور دل کو ایک چرکا لگا، تکلیف ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ اسلام لے آئے۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے قبول اسلام کا بنیادی سبب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، جیسا کہ ابھی دعا کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تھا، اللہم اعز الاسلام
بأحب الرجلين بأحب هذا الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب. یہ روایت جو ہے صحیح ہے، اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو تو غالب کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے عمر زیادہ پسندیدہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے عمر کو منتخب فرمایا. تو لہذا ظاہری اسباب جو بھی ہوں، لیکن حقیقی معنوں میں حضرت عمر کو جو ہدایت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت سے جو انہیں نوازا، اور حضرت عمر نے اسلام جو قبول کیا، سب سے بڑی اور عظیم جو وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقبول ہو جانا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کو قبول کیا. البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں. آپ کے قبول اسلام کے تعلق سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تعلق سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ آئی ہیں کتابوں کے اندر، لیکن فن حدیث کے معیار کے مطابق ان کی اسناد کی تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر صحیح نہیں. جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اکثر ان میں سے وہ واقعات درست نہیں ہیں، وہ ضعیف ہیں، اکثر وہ واقعات درست نہیں ہیں. انہی واقعات میں سے، انہی باتوں میں سے اکثر ہم اور آپ نے بچپن سے لے کر کے اب تک بارہا اس واقعے کو سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، انہی میں سے ایک مشہور واقعہ جو ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. چونکہ اب اس کتاب میں موجود ہے اس وجہ سے، اور یہ نصاب میں بھی داخل ہے، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اور یہ بات، لیکن آپ کو یہ بات ذہن نشین رہی، اس سے پہلے بھی میں نے اس کو 2-3 بار تکرار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مقبول ہو جانے کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. تو اسباب جو ہیں چند ایک ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جس کے تعلق میں نے ابھی بتایا کہ اس کتاب میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ واقعات بہت سارے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب اسلام کے قبول کرنے کے مناسبت سے، بہت سارے واقعات، لیکن وہ صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتے. انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے. یہ سبب بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب اسلام کے قبول کرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا. جب مذہب اسلام جو ہے پھیلنے لگا، لوگ مذہب اسلام قبول کرنے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں، جب تک باحیات ہیں، تب تک یہ آندھی تھمنے والی نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں اسلام گھر کرتا جا رہا ہے. اسے روکنے کا بس واحد اپائے یہ ہے کہ وہ شخص جو اس کا داعی ہے، سب سے پہلا داعی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں جو ہے قتل کر دیا جائے. تبھی یہ ممکن ہے کہ مذہب اسلام سے لوگوں کو منحرف کیا جا سکتا ہے، یا اس راہ پر جو لوگ چل رہے ہیں، یا اس مذہب پر جو لوگ چل رہے ہیں، یا اس مذہب کی طرف جو لوگ بڑھ رہے ہیں، انہیں روکا جا سکتا ہے. اس ارادے سے قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قتل کرے گا. اس مجلس شورا میں یہ بات فکس ہوئی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے. اب معاملہ یہ درپیش ہوا کہ کون ہے جو بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا. تو لوگوں نے کہا آپ ہی اس کام کے لیے موضوع اور مناسب ہے، یعنی آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، چونکہ آپ بڑے بہادر تھے، بڑے سخت آدمی تھے، اور آپ بڑے جو ہے ہر اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی اس کام کے لیے مناسب ہے. چنانچہ وہ سخت گرمی کے دن میں ٹھیک دوپہر کے وقت گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ابو بکر، علی اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے، اور دیگر حضرات بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے اور حبشہ ہجرت نہیں کی تھی آپ نے ابھی تک. آپ کے ساتھ چند ایک لوگ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی. قریش نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صفا پہاڑی کے نیچے دار ارقم میں جمع ہیں. یہی وہ جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، اور یہیں پر نماز وغیرہ کی ادائیگی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسی مقام پر دار ارقم میں آپ چھپے ہوئے تھے. راستے میں نعیم بن عبداللہ
نعیم بن عبداللہ النحام جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت گرمی کا زمانہ ہے، گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور تیور دیکھ کر کے ان کو کچھ لگا کہ معاملہ جو ہے کچھ گمبھیر ہے. تو انہوں نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ میں اس صابی کے پاس جا رہا ہوں جس نے قریش کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا. صابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، جس نے اپنا مذہب بدل لیا ہو، بد مذہب بھی کہتے ہیں لوگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا. حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا کہ میں اس صابی کے پاس یعنی اس بد مذہب کے پاس جا رہا ہوں، یا اس شخص کے پاس جا رہا ہوں جس نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے اور قریش کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے دیداوروں کو بے وقوف کہا ہے، ان کے دین میں عیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے تاکہ اسے قتل کر دوں، میں اس ارادے سے جا رہا ہوں. نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر تم کتنے غلط راستے پر چل رہے ہو، اللہ کی قسم تم کو خود تمہاری ذات نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، تم انتہا پسندی کے شکار ہو گئے ہو اور بنو عدی کو برباد کرنا چاہتے ہو. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد کو قتل کر دو گے صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو عبد مناف تم کو زمین پر آزاد چھوڑ دیں گے، بدلہ تو لیں گے پھر، تو تم کو کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ اس طرح دونوں آپس میں بحث کرتے رہے، یعنی کہ ابو نعیم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بحث کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آوازیں بلند ہو گئیں، بحث و تکرار ہونے لگی، آوازیں بلند ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تو بھی صابی ہو گیا ہے، یعنی تو نے بھی اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، میرا یہ گمان ہے. اگر یہ سچ ہے تو تجھ سے ہی شروع کرتا ہوں، یعنی کہ میں جا رہا ہوں محمد کو قتل کرنے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی ابتدا میں تجھ سے کروں گا، یعنی کہ پہلے میں تجھے قتل کرتا ہوں. جب نعیم نے دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں تو کہا کہ میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ تمہارے خاندان اور تمہارے بہنوئی کے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور جس گمراہی پر تم ہو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا حضرت نعیم نے کہ جس گمراہی پر تم ہو اس کو تمہارے خاندان کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. عمر نے جب یہ بات سنی تو پوچھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں، میرے خاندان میں سے وہ کون کون لوگ ہیں؟ ان کا تجسس بڑھا. انہوں نے کہا کہ تمہارے بہنوئی اور تمہارے چچیرے بھائی اور تمہاری بہن بھی اس میں شریک ہے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان پر ایمان لے آئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں تو ان کا غصہ اور مزید بڑھ گیا. اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے اور اس کے بعد پھر جب سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے ہیں تو ان کے گھر پہنچے. آپ کو سخت غصہ آیا اور ان کے پاس پہنچے. جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابن خطاب، میں خطاب کا بیٹا ہوں. وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے. جب عمر کے آنے کا احساس ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو اسی حالت میں بھول کر کے چھپنے لگے. اس صحیفے کو جو لے کر کے ہاتھ میں پڑھ رہے تھے وہ وہیں پر چھوڑ دیا اور اسے بھول گئے اور ادھر ادھر اپنا چھپنے لگ گئے. جب آپ داخل ہوئے آپ کا رعب اس طرح سے تھا، اس طرح سے، اور آپ جب غصہ ہو جاتے تو لوگ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سن کر کے وہ ادھر ادھر چھپنے لگے. جب آپ داخل ہوئے اور آپ کی بہن نے آپ کو دیکھا تو چہرے سے غصے کو بھانپ لیا، جلدی سے صحیفے کو اپنے ران کے نیچے سے چھپانے لگی، اسے دبانے لگی. آپ نے کہا کہ ابھی مبہم اور پست آواز میں نے تمہارے پاس سنی، یہ کون سی بات تھی جو میں نے ابھی کچھ سنا؟ کچھ آواز آ رہی تھی، کچھ بھربھراہٹ آ رہی تھی، یہ کیسی آواز تھی؟ میں نے جو سنا وہ کیسی آواز تھی؟ آپ نے کہا کہ شاید تم دونوں صابی ہو چکے، مذہب تبدیل کر لیا. میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے مذہب تبدیل کر لیا. ان کے بہنوئی نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر حق تمہارے دین کے علاوہ دوسرے مقام پر، یعنی جس مذہب کو آپ مانتے ہیں اور ایک جس مذہب پر میں ہوں اس وقت، آپ کا کیا گمان ہے کہ اگر آپ جس مذہب پر ہیں وہ باطل ہو تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ دوڑے اور ان کی داڑھی کو پکڑ لیا. پھر دونوں نے اٹھا پٹک کی، یعنی کہ لڑائی ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طاقتور تھے، آپ نے سعید کو زمین پر پٹک دیا اور خوب رودا یعنی کہ ان کی پٹائی لگائی. پھر ان کے سینے پر بیٹھ گئے. اتنے میں آپ کی بہن آ گئیں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اور اپنے شوہر کو حضرت عمر سے دور کرنے لگیں. آپ نے ان کو تھپڑ رسید کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی بہن کو بھی تھپڑ رسید کیا، جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا. بہن نے غصے کی حالت میں کہا اے اللہ کے دشمن، تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں؟ آپ نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ جو تجھے کرنا ہے کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. انہوں نے ان کے سامنے ہی کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے یہ کہا کہ تیری مرضی کے خلاف ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہاری مرضی کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب عمر نے ان سے یہ باتیں سنی تو شرمندہ ہوئے اور ان کے شوہر کے سینے سے اتر گئے اور بیٹھے، پھر کہا کہ تمہارے پاس جو صحیفہ ہے مجھے دو، میں اسے پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ، اپنی زندگی میں انہوں نے بارہا ایسا وقت دیکھا ہوگا کہ جب آپ غصہ ہوئے ہوں گے تو بہن سہم گئی ہوگی، لیکن ایسے وقت میں جب کہ بہن بالکل سامنے ڈٹ کر کے بات کر رہی ہے اور مذہب کے تبدیل کرنے کی خبر سنا رہی ہے، تو یہ بات اور یہ جرأت بہن کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات اثر کر گئی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، اور کہا کہ میں اسے پڑھوں گا۔ آپ کی بہن نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو، تمہاری بات نے میرے دل کو متاثر کیا ہے، ابھی جو تم نے بات کی ہے اس بات نے میرے دل کو متاثر کیا ہے، مجھے صحیفہ دو، میں اسے دیکھ تو لوں، میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میں اس میں خیانت نہیں کروں گا اور میں اسے محفوظ رکھوں گا اور تمہارے ہاتھوں میں ویسے ہی لوٹا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لہذا جاؤ غسل کرو یا پھر وضو کر کے آؤ۔ آپ غسل کرنے گئے، پھر اپنی بہن کے پاس لوٹ کر آئے، انہوں نے آپ کو صحیفہ دیا جس میں سورہ طٰہٰ اور دوسری صورتیں تھیں۔ آپ نے اس میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ کی ابتدا دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب الرحمن الرحیم پر پہنچے تو کانپ اٹھے، صحیفہ ہاتھ سے گر گیا، پھر خود کو سنبھالا اور اس میں پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے لیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ تھا۔ یہ آیتیں آپ کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑ گئیں۔ آپ نے کہا کہ کیا قریش اسی سے بھاگتے ہیں؟ یعنی کہ اتنی روشن تعلیمات، اتنی پیاری باتیں، قریش اسی سے بھاگتے ہیں؟ پھر جب اللہ کے اس فرمان تک پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى فلا يصدنک عنها من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردى، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہو، بس تو ہلاک ہو جائے گا، یعنی کہ ان کی پیروی میں، اگر ان کی پیروی کی جائے تو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو ایسی بات کہہ رہا ہو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ مجھے ذرا بتاؤ کہ محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام پاک کی ان آیات کو پڑھا۔ اب یہ آیتیں جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر چھوڑ گئیں، اور ان آیتوں کا پڑھنا تھا کہ پھر پوچھا انہی لوگوں سے جن سے ابھی کچھ دیر پہلے جن کی آپ پٹائی لگا رہے تھے، جن کو آپ نے مارا پیٹا تھا اسی جرم میں مذہب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اب انہی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو گھر سے نکلے، یعنی کہ اپنے بہن کے گھر گئے اور یہ معاملات ہوئے حضرت عمر کے تعلق سے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ سنا تو گھر سے نکلے، وہ چھپے ہوئے تھے، اور کہا کہ اے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ آپ کے حق میں بروز سوموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہو چکی ہے، یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی 2 مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا تذکرہ کیا تھا۔ اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہو چکی ہے۔ حضرت خباب نے یہ واقعہ جب سنا تو حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بتلاؤ کہ آپ کہاں موجود ہیں۔ جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا، حضرت خباب نے جب انہیں یقین ہو گیا
کہ اب یہ اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں اور خیر کی نیت سے ہیں، تو انہوں نے جب انہیں اعتبار ہو گیا تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے نیچے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی، گردن میں لٹکائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے، جو لوگ اندر تھے وہ لوگ خوف زدہ ہوئے، اور کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ انہیں جناب عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت عداوت معلوم تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب اسلام کے بہت شدید مخالف ہیں، اور اسی طرح سے ان کے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے بھی شدید مخالف ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مخالف ہیں۔ اس چیز کو لوگ جانتے تھے، اس وجہ سے جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں تو کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب ہیں۔ آپ نے کہا کہ عمر ابن خطاب ہیں، دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے ان کے لیے بھلائی چاہی ہے تو وہ اسلام لے آئے گا، اور اگر اس کے علاوہ کا اس کا ارادہ ہے تو اس کو قتل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے آدمی نے آپ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور انہی کی چادر سے ان کی کمر کو پکڑ لیا، پھر تیزی سے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے مخاطب کیا، انہیں کھینچا اپنی طرف اور کہا کہ اے خطاب کے بیٹے ذرا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی قسم میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں پاتا ہوں، یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی طرف سے آپ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں، میں یعنی کہ مذہب اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو دار ارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام قبول کر لیے۔ پھر صحابہ ادھر ادھر چلے گئے حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ۔ جب عمر بھی اسلام لے آئے تو انہوں نے کافی قوت محسوس کی اور انہیں لگا کہ اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، اور دیگر صحابہ بھی ان دونوں کے ذریعے سے اپنے دشمن سے بدلہ لے لیں گے، یعنی کہ جو ستائے جا رہے تھے یا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، اب یہ لگا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اب یہ سلسلہ رک جائے گا، اور اس طرح سے لوگ اب جو ہے مسلمانوں کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کر پائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل خلوص اور للہیت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے استحکام کے لیے کام کیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، خواہ تم وفات پا جاؤ یا تم باحیات رہو، دونوں حالتوں میں تم خیر ہی خیر پر ہو، تم حق پر ہو۔ آپ نے کہا پھر چھپنا کیوں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ کر کے کیوں ہیں؟ اور اس کا اعلان ہونا چاہیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ ضرور بے ضرور کھلے عام نکلیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اعلانیہ دعوت کا وقت آ گیا ہے، اور اسلامی دعوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ خود اپنا دفاع اب کر سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کی اجازت مل گئی۔ آپ صحابہ کی دو صفوں کے درمیان نکلے، ایک میں عمر تھے اور دوسرے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صفوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے آپ کے ساتھ عمر اور حمزہ کو دیکھا تو انہیں اس قدر تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو فاروق کا لقب دیا۔ اس دن جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم سے نکال کر کے اعلانیہ دعوت کا مشورہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حق اور ناحق کے درمیان فرق کیا۔ اس وقت حق اور ناحق کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ آپ اعلانیہ طور پر دعوت دیجئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو قوت بخشی۔ آپ بہت نیڈر آدمی تھے، بہادر آدمی تھے، اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میرے پیچھے کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے۔ آپ اور حمزہ کے ذریعے سے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی۔ قریش نے جب اس طرح سے دیکھا کہ عمر اسلام قبول کر چکے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، تکلیف تو لازمی چیز تھی۔ جو آدمی نکلا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، اب وہ انہی کا حامی بن کر کے آ رہا ہے، اب انہی کو جو ہے انہی کے ساتھ میں اور انہی کے مذہب پر ایمان لا چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کو لے کر کے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی دعوت کے دشمنوں کو ہر ممکن تکلیف دینے کی خواہش مند رہتے تھے۔ آپ اس سلسلے میں اپنا موقف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا جب مسلمان نہیں تھا، میں کسی مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے ماموں یعنی کہ ابو جہل کے پاس گیا، وہ اپنی قوم میں معزز انسان تھا، معزز آدمی تھے۔ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ میں نے کہا کہ خطاب کا بیٹا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں صابی بن چکا ہوں، میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر گزرے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر کہا کہ ایسا نہ کرو اور مجھے چھوڑ کر کے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں بات کرنے آیا اور آپ نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا کہ اب اس کے بعد پھر قریش کے سرداروں میں سے دوسرے آدمی کے پاس گیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ میں نے کہا کہ خطاب کا بیٹا۔ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں صابی بن چکا ہوں، یعنی کہ میں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر گزرے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا اگر ایسا نہ کرو۔ پھر وہ گھر میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا اسلام ظاہر کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا مذہب کا تبدیل کرنا، یہ واقعہ جو ہوا، یہ معاملہ تم یہ چاہتے ہو اس کو شہرہ ہو جائے، اس کی شہرہ مشہور ہو جائے، یہ بات لوگ جان جائیں کہ آپ مذہبی اسلام قبول کر چکے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ جب لوگ جو ہے اگر اس کی شہرت چاہتے ہو تو جمیل بن معمر جحمی کے پاس جاؤ، اس کے پہلو میں بیٹھ۔ یہ ایسا شخص تھا کہ اس کو جب کوئی بات پتہ چلتی تھی تو یہ لوگوں کو جا کر کے بتلاتا تھا، اور جو ہے یہ لوگوں کے درمیان اس بات کو جو ہے افشاں کیا کرتا تھا، پھیلایا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو قریش آپ کے اسلام کو نہ جان سکے۔ آپ نے کہا کہ مکہ والوں میں کون ایسا آدمی، خود ہی پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی پوچھا کہ مکہ کے لوگوں میں سے کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہے، کون ایسا آدمی ہے جو باتوں کو خوب پھیلاتا ہے؟ آپ کو بتلایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں اس وقت چھوٹا لڑکا تھا اور جو کچھ دیکھتا یا سنتا تھا اسے لیکن سمجھتا تھا۔ آپ اس کے پاس آئے اور کہا کہ اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ کی قسم آپ نے ابھی دوسرا کلمہ کہا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے بھاگا۔ عمر اس کے پیچھے تھے، میں اپنے والد کے پیچھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تو تیز آواز سے چیخا، اے قریش کے لوگوں! اور وہ لوگ کعبہ کے ارد گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے لوگ، کہ بے شک عمر ابن خطاب صابی ہو گیا ہے، یعنی کہ مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں بد مذہب نہیں ہوا ہوں، میں نے اپنا مذہب جو ہے بد مذہب کی طرف میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے بندے اور رسول ہیں، اس کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ لوگ آپ پر چڑھ دوڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ پر چھلانگ لگائی، اس کو پٹک دیا اور مارنے لگے، اور اپنی دونوں انگلیوں کو اس کی دونوں آنکھوں میں دھسا دیا۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ اس سے دور ہٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو ہی ان میں سے کوئی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اسے کوئی بزرگ آدمی اس کے قریب ہوتا تو اسے پکڑ لیتا کہ کہیں ان کے قریب جائیں گے تو اسے ماریں گے۔ اس طرح سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور ہٹ گئے۔ پھر آپ ان مجلسوں میں بھی گئے جہاں کفر کی حالت میں اکٹھا ہوتے تھے، وہاں آپ نے ایمان کا اعلان کیا، اپنے مذہب اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ آپ برابر ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، یعنی کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر کے بیٹھ گئے اور وہ سب بھی آپ کے سر پر آ گئے۔ آپ نے کہا کہ جو تمہاری سمجھ میں آئے کر لو، اللہ کی قسم ہم 300 آدمی ہوتے تو تم اسے ہمارے لیے چھوڑ دیتے یا ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیتے، یعنی مجلس صرف ہماری ہوتی، یا تو ہم تمہیں ختم کرتے یا تو تم ہمیں ختم کرتے، یعنی آر پار کا معاملہ ہوتا۔ اسی دوران میں
زرق برق ریشمی قمیص میں ملبوس ایک آدمی آیا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا ہے، اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اس نے اپنے لیے دین اختیار اپنے لیے کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بنو عدی تم کو اپنا آدمی سونپ دیں گے؟ ان کا ہجوم ایک کپڑے کے مانند تھا جو آپ سے اتر گیا، میں نے کہ جس طرح سے سب چمٹے ہوئے تھے، یہ بات اس آدمی کے کہنے کے بعد سارے دور ہو گئے۔ میں نے کہا آپ سے مدینہ میں کہا کہ اے ابا جان وہ کون آدمی تھا؟ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جان وہ کون آدمی تھا جس نے اس دن آپ کو لوگوں سے ہٹایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے وہ عاص بن وائل سہمی تھا، وہ جو زرق برق لباس پہنے ہوئے وہ آدمی آیا تھا اور یہ کہا کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضرت عمر صابی بن چکا ہے یا اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس آدمی نے جو ہے لوگوں کو ہٹایا، وہ عاص بن وائل سہمی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا اسلامی دعوت پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ہم کافروں پر برابر بھاری رہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو آپ نے ان سے لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ ہمیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہم نے نماز پڑھی اور طواف کیا۔ نیز آپ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ایک فتح اور آپ کی ہجرت ایک مدد اور خلافت ایک رحمت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز اور اس کے طواف کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ جب آپ اسلام لائے تو ہم نے ان سے لڑائی کی، مشرکین سے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نماز پڑھنے لگے۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ نصیب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلام قبول کیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال میں 27 سال کی عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 27 برس تھی، تو اور نبوت کا یہ 6 سال تھا۔ 27 سال کی عمر تھی، ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 سال کی عمر میں نبوت کے 6 برس میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 6 برس میں 27 سال کی عمر تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہوئے بھی صرف 3 دن ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، 39۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی تھے، میں نے 40 کی تعداد پوری کر دی، یعنی کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ 39 کی تعداد 40 پوری ہو گئی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ بھی مروی ہے کہ مسلمان مردوں کی تعداد 40 یا 40 سے کچھ زائد تھی اور 11 عورتیں تھیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ جو اسلام لا چکے تھے وہ مشرکین کے خوف سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے، اس لیے آپ ان کے خلاف بہت سخت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اسلام نہیں قبول کیے تھے آپ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نہایت سخت تھے، ان کے خوف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے آپ آج کا درس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر آج کا درس یہیں پر مکمل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے بعد سے ہم درس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج ہم نے جو پڑھا صفحہ نمبر 30 سے 33، اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 38 سے 47 تک 47 تک ہم نے آج کا درس لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔